میں نے حضرت کے لیے آج سوچا ہے کہ اس شعر سے استقبال کروں گا کہ تیری انا کا حساب و کتاب کر دے گا۔ رات حضور قائد ملت شہزادہ تاج الشریعہ علامہ اسجد رضا خان قادری دامت اللہ کی موجودگی میں ایک تازہ ترین قطعہ لکھا اور پڑھ دیا کہ غلام اعلیٰ حضرت ہیں، کوئی سمجھے گا کیا ہم کو؟ بریلی شہر کا منظور ہے ہر فیصلہ ہم کو، بنا کر ملت اسلامیہ کا رہبر و قائد، دیا ہے ازہری سرکار نے اسجد رضا ہم کو۔ واہ سبحان اللہ۔ ازہری سرکار نے تو ابھی جس شعر سے استقبال ہو رہا ہے کہ تیری انا کا حساب و کتاب کر دے گا، ہر ایک طرح سے تجھے لاجواب کر دے گا، کسی لباس میں آ جاؤ بدعقید و تم، رضا کا شیر تجھے بے نقاب کر دے گا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور بلند مرتبہ عالی وقار کہتے ہیں، اکیلا میں ہی نہیں بے شمار کہتے ہیں، نثار جان ہے ان کی رضا کے مسلک پر، اسی لیے انہیں قاری نثار کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی یہ محنت وصول ہو جائے، شب بیداری قبول ہو جائے، خالی دامن آئے ہیں مرادوں سے بھر جائے، گناہ معاف ہو، درجات میں بلندی ہو، آپ لوگ چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے نبی کی بارگاہ میں دل سے محبت سے باواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش کیجیے۔ سیدنا شمبر وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ مولا علیہ صلی وسلم۔ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل مبارکباد آپ لوگ ہیں جو آج آپ کی رات سونے میں نہیں گزر رہی ہے، ذکر مصطفیٰ سننے سنانے میں گزر رہی ہے۔ واہ بے شک۔ اب جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں، متر کہیے، فرینڈز کہیے، دوست کہیے، ان بھائیوں سے بس اتنا کہنا ہے میرے دوست، جب آپ کسی مذہبی جلسے میں جائیں تو کم از کم اتنا انتظام اہتمام ضرور کریں کہ سر پہ ٹوپی پہن کے آویں۔ راستے میں کوئی ملے اور آپ سے پوچھے ویئر از گوئنگ، کہاں جا رہے ہو، تو کہہ دو دیکھ نہیں رہے ہو حلیہ، ٹوپی پہن کے یا تو آدمی مسجد جائے گا یا کسی جلسہ میں جائے گا، آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی، چہرہ بھی خوبصورت ہوگا۔ گھر میں اگر آپ پہن لیجئے گا تو آپ کی بیگم بھی خوش، بچہ بھی خوش، احباب بھی خوش۔ صرف ٹوپی پہنیے گا، لوگ کہیں گے لگتا ہے یہ آدمی شریف ہو گیا۔ اتنا کام ضرور کرے گا۔ آپ آئے ہیں جلسے میں، کوئی راستے میں ملا ہوگا، جینس ہے ادھر ٹی شرٹ ہے، سر پہ کچھ نہیں ہے، منہ میں گٹکا ہے، کوئی دیکھا ہوگا تو سمجھ گیا ہوگا جا رہا ہے کہیں ادھر سے ادھر، لیکن ٹوپی دیکھتا تو سمجھ جاتا نہ
گناہوں کو معاف کروا لے. ان باتوں کا آپ کو خیال رکھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جلسہ جو ہے آپ آتے ہیں, میں آتا ہوں, اللہ کے نوری فرشتے بھی آتے ہیں. کیا میں نے وہ منظر دیکھے تو آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں. اور نمبر 2 میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ آ گئے ہیں تو ہاں بھائی بس آپ لوگ جہاں ہیں بس وہیں پہ بیٹھ جائیے, ورنہ میں علامہ اشرف رضا صاحب سے کہوں گا نیکسٹ ٹائم جب جلسہ کریں تو فیبی کوئک کا انتظام کریں. جہاں لوگ کھڑے رہیں بس وہاں پہ ٹپکا دیں, وہیں پہ رات بھر کھڑے رہ جاؤ گے, ورنہ بیٹھ جائے. ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. جلسوں میں آئیے خلوص کے ساتھ, نیت کر کے آئیے. میں جا رہا ہوں ذکر مصطفیٰ کے بزم میں, انشاءاللہ ضرور میری مراد برائے گی اور انشاءاللہ مشکلات آسان ہو جائیں گے. انجوائے کے لیے کبھی مت آیا کیجیے, کچھ سیکھنے کے لیے آئیے. بڑی محنتوں کے بعد ایک جلسہ ہوتا ہے. علامہ اشرف رضا صاحب کئی مہینوں سے شب و روز آج تک چین کی نیند نہیں سو پائے. کل کیا کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے, شاعر ہو, مقرر ہو, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آپ لوگ تشریف لائے, وہ اچھی گھڑی آ گئی کہ علماء کرام کو انہوں نے آپ کی بارگاہ محبت میں پیش کر دیا. آپ اپنے نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر اتنے باوزن باوقار علماء کرام کا جم غفیر ہے کہ اگر کچھ اور لوگ بیٹھ گئے تو اسٹیج اوپر ہوگا, ہم لوگ نیچے ہوں گے. تمام علماء کرام کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی جب علامہ اشرف رضا صاحب نے بھارت کے اس نقیب کا انتخاب کیا جو تمام بہاریوں کو فخر ہونا چاہیے. اولیت حاصل ہے میرے علم میں عالمی پیمانے پر اس ثناخان رسول کو, اس قلمکار کو, کہ اعلیٰ حضرت سرکار کے 50 کلاموں پہ تضمین انہوں نے پہلی بار لکھا. سبحان اللہ. اور وہ بھی مصرے ایسے ایسے ہیں اہل علم جانتے ہیں, ارباب علم و دانش جانتے ہیں. نہیں سمجھے, بہت بڑی بات ہے. فی البدیع شاعری کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. کچھ دنوں سے میرے ساتھ گھپلا کر رہے ہیں. پہلے خوب شعر لکھ کے دیتے تھے, میں پڑھتا تھا. ان دنوں نہیں دے رہے. شکایت میں نے سامنے کیا. جب معلوم ہوا کہ شہنشاہ ترنم اعلیٰ حضرت سرکار کے فیضان کو لے کر کے پورے عالمی پیمانے پر جنہوں نے شہرت کا جھنڈا لہرا دیا ہے, حضرت الحاج دلکش راجوی صاحب, الحمدللہ ماحول جیسا بھی ہو اور وقت جیسے گزرے, لیکن آج تک لوگ دیکھ رہے ہیں نعت کو نعت کی طرح پڑھنے کا ہنر حضرت الحاج دلکش راجوی رکھتے ہیں. واہ سبحان اللہ. بے شک نوجوان ثناخان رسول, آپ نے اختر پرواز صاحب کو سنا, کیا پھیپھڑا سے آواز نکال کر کے آپ تک پہنچ رہے تھے. نوجوان ہیں, کیا مصرے لگ رہے تھے. الحمدللہ جو بھی مصرا تھا بہت اچھا, بہت اچھا. آپ کو جیسا لگا ہو, میں مست ہو رہا تھا الحمدللہ. جی ہاں, اللہ تعالیٰ ان تمام مہمانوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اصغر امام صاحب ابھی تشریف فرما ہے, یہ بائلنس میں ہے, سمجھ گئے. اور وہ گزر کہاں ہے, وہ جتنا گزر جائیں گے بائلنس میں ہی رہیں گے. باہر کا نہیں آئے گا تو یہی لوگ سنبھالیں گے. اوکے. حضرت علامہ اشرف رضا صاحب قبلہ, ان کے مدرسہ کے جملہ اساتذہ طلبہ تمام کے تمام حاضر ہیں. میں آپ تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بتلائیے, میں آپ دیکھیے شکایت میں کھلے عام کرتا ہوں, پیٹ پیچھے نہیں. نعرہ جب یہاں سے لگ رہا تھا تو یہی بیچارے اکیلے نعرہ کا جواب بھی دے رہے تھے اور آپ لوگ آنکھ پھاڑے دیکھ رہے تھے. کوئی آدمی آواز کا جواب نہیں دے رہا تھا. تو چلیے آپ لوگ تھک چکے ہیں تو میں بھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ نعرہ لگے تو سب لوگ اللہ اکبر کہیے. آپ کی مرضی, مت کہیے. نعرہ خود لگاؤں گا میں, جواب خود میں دوں گا. سبحان اللہ خود کہوں گا, الحمدللہ خود کہوں گا. اپنی ہی تقریر پہ خود سبحان اللہ کہوں گا, جھوم کے کہوں گا, سارا ثواب اکٹھا کر لوں گا. حشر میں جب ملاقات ہوگی تو آپ لوگوں سے پوچھوں گا ہاؤ از یور اسٹیٹس, تب پوچھوں گا اب کیسا لگ رہا ہے. جب ایک ایک نیکی کو آپ ترستے رہیے گا تب سمجھ میں آئے گا کاش کے وہاں سبحان اللہ بولے ہوتے, کاش کے وہاں نماز پڑھے ہوتے, کاش کے وہاں اللہ کا نام لیے ہوتے. ایک ایک نیکی کی تلاش ہوگی. ابھی آپ لوگ کو ہریالی نظر آ رہی ہے, بیوی بچوں کے لیے دن دن بھر لوگ پریشان رہتے ہیں. قطر جاتا ہے, دبئی جاتا ہے, ایک ایک سال پہ آتا ہے.
پوچھو ان پردیسیوں سے رات کیسے گزرتی ہے، دن کیسے گزرتا ہے، بیوی کی یاد، بچے کی یاد، گاؤں کی یاد، ماں کی یاد، کلیجہ پہ پتھر رکھ کر کے رہتا ہے، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ یہاں سے وہاں آدمی سفر کرتا ہے بیوی بچوں کے لیے، اپنی پوری زندگی کی انرجی کو لاس کر دیتا ہے بیوی بچوں کے لیے۔ کیا آپ لوگ بیوی بچوں کے لیے انرجی کو لاس کر سکتے ہیں؟ خدا کے نام پہ انرجی کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں؟ میں آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں، کیا خرچ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا جواب دیجئے گا حشر میں؟ بیوی بچوں کے لیے پورے انرجی کو لاس کر دیا، خدا کے نام پہ انرجی خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ لوگ کا اتنا بڑا مجمع ہے، ماں بہنیں بھی یہاں پہ ہیں، وہ دیکھ تو نہیں رہی، سن رہی ہے کہ مرد ہو کر کے یہاں پہ اتنا بڑا بخیل ہے، انرجی کو بچا رہا ہے، کہاں خرچ کرے گا؟ اگر آپ نے اپنے انرجی کو اللہ کے نام پہ اگر خرچ کیا تو جانتے ہیں گناہ بھی مٹے گا، پھیپھڑا میں تازگی بھی پیدا ہو جائے گی، قلب کی بیماری سے بچ جائیے گا، شیطان کا منہ کالا ہوگا اور آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا۔ تو اگر خرچ کرنا ہے تو ذرا ٹھیک ٹھاک سے کیجئے، ادھار نہیں کیجئے، ذرا اللہ کے انرجی خرچ کیجئے، یعنی سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے گا، ہاں کا مخرج نکالیے گا تو انرجی خرچ ہوگی کہ نہیں بھائی؟ سبحان اللہ، انرجی خرچ ہے، انرجی خرچ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اب مجھ کو دیکھنا ہے کون لوگ انرجی خرچ کر رہے ہیں، کون لوگ بچا رہے ہیں۔ یا اللہ، جو لوگ سبحان اللہ بولے اس کو کینسر کی بیماری سے بچا، جو لوگ سبحان اللہ بولے اس کو کرونا وائرس سے بچا، آمین۔ جو نہیں بولا تھا کیا کریں اس کے لیے؟ جلدی بولیے کیا کریں؟ شامل کر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اللہ جتنے لوگ حاضر ہیں سبوں کو کرونا وائرس سے بچا، آمین، سبوں کو کینسر سے بچا، آمین۔ آواز کم ہو گئی، چاہیے کیا؟ ارے تو آمین کیوں نہیں بولنے میرے بھائی؟ آپ کا سسر یہ دعا نہیں دیا ہوگا، آپ کی ساس نے یہ دعا نہیں دیا ہوگا، یہ علماء کرام دعا دے رہے ہیں، یا اللہ سب کو کینسر کی بیماری سے بچا، کرونا وائرس سے بچا، آمین، گٹھیا کی بیماری سے بچا، آمین، میاں بیوی کی جھگڑا سے بچا، اور یا اللہ سب کو دیوبندی سے بچا، وہابی سے بچا، رافضی سے بچا، خارجی سے بچا، 16 کلی سے بچا، 18 کلی سے بچا۔ ہنسنے کی کیا بات ہے میرے بھائی؟ سب میں نے دعا کیا ہے، کس کے لیے دعا کیا سمجھ گئے نا؟ ممبر نور پہ اتنے بڑے بڑے مولانا حضرات تشریف فرما ہے، ضروری ہے کہ جو شعر میں کئی دنوں سے میں پڑھ رہا ہوں وہی سنا دوں۔ آپ لوگ کو میں کہوں گا اگر خرچ کرنا ہو تو کیجئے گا، ورنہ بچا کے رکھیے گا، انرجی بچے گی نہیں، کل بیوی کے نام پہ آپ کی انرجی لاس ہو ہی جائے گی۔ یہاں خرچ کر لیں گے کام بن جائے گا۔ بیٹھ جاؤ میرے لال، میرے دوست، پلیز سٹ ڈاؤن، بیٹھو، جو ہوگا باہر جاؤ گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ بیٹھے رہو گے انشاءاللہ قرار پاؤ گے۔ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، واہ سبحان اللہ۔ حضرات مجھ کو آپ نے دور سے بلایا ہے، میں مسافر ہوں، دعا قبول ہوگی، ان سبوں کے لیے دعا ضروری ہے۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے تیرا نام لیا ہے مولا سب کو مدینہ دکھا دے، آمین۔ اگر سبحان اللہ کی آواز کم ہوئی دعا ریٹرن ہو جائے گی۔ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ، یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، آہ نبوت ہے اے جلوہ جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیں ادھر سے آواز نکلے اللہ کا نام لینا چاہیے، پوچھے کیوں؟ پوچھو نا بھائی کیوں؟ ہم لوگ سب بھائی بھائی ہیں، نہیں سمجھ میں آئے پوچھ لیجئے، پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو آدمی پہلے کس کو بلاتا جانتے ہیں؟ باپ رے باپ۔ جب اس سے قرار نہیں ملتا تب کہتا ماں، جب اس کبھی نہیں کہتا دادا، نانا، پھوپھا، خالو، نہیں، وہ جانتا ہے کہ اس کے نام میں کچھ نہیں ہے، ماں باپ۔ اور جب دیکھتا ہے درد اس سے بھی کم نہ ہوا تو آخری میں سمجھ جاتا ہے جہاں کسی کا نام کام نہ آئے وہاں اللہ کا نام کام آئے۔ آخری میں کہتا ہے کہ نہیں اللہ اللہ، کہتا ہے کہ نہیں اللہ اللہ۔ تو اس نام سے بڑا تو کوئی نام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نعرہ تکبیر، تو آپ نے آواز کیوں نہیں ملایا؟ اور میں نے اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا نام نہیں لیا کہ کچھ لوگ شعر کو نہیں دیکھتے ہیں، شخصیت کے نام پہ داد دیتے ہیں، اس لیے علم والے عشق والے شعر کی گہرائی اور گہرائی کو دیکھتے ہیں۔ اب سنیے مصرع، ہر سمت سے لہرا کر رحمت کا سحاب اٹھے،
ہر دل کے نشیمن سے چاہت کا رباب اٹھے، ہونے کو فدا لب پر گل اور شہاب اٹھے، جو ساقیے کوثر کے چہرے سے نواب اٹھے، ہر دل بنے میخانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا۔ ہجے کر دوں، ہجے بنت مانے کیا ہوتا ہے معلوم ہے کچھ؟ پڑھیے گا تب نہ سمجھ میں آئے گا، پڑھا کیجئے۔ عربی میں بنتن مانے بیٹی، کیا ہے مانا؟ ارے پڑھ لو میرے بھائی، بنتن مانے بیٹی، انگلش میں ڈاٹر مانے بیٹی، اوکے؟ ڈاٹر مانے بیٹی، اب بنتن مانے بیٹی۔ اب آپ لوگ جلسہ میں آئے ہیں تو یہ بھی میں بتا دوں، میرے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ اگر معلوم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چپ رہیے گا، آل فل نہیں بولیے گا، میں بتا دے رہا ہوں، لیکن پہلے خرچہ کیجئے تب۔ سب لوگ سب لوگ سب لوگ، میرے نبی کی 4 بیٹیاں، کتنی؟ اب یاد کر لو میرے بھائی، کتنی بیٹیاں؟ 4۔ نام اگر کہیے سبحان اللہ کہیے تو میں نام بتا دوں گا۔ نام ہے الحمدللہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ 4 ہو گئے نا؟ نام کتنا پیارا ہے معلوم ہے؟ آج کل کا نوجوان فیس بک پہ لڑکی ڈھونڈتا ہے، اور جب فرینڈ شپ حاصل ہو جائے تو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ رکھتا ہے، اور جب کچھ نہ ہو تو بھاگ کر کے شادی کر لیتا ہے، اور جب بیوی حاملہ ہوتی ہے تو دونوں بیٹھ کر کے مشورہ کرتا ہے، لڑکا ہوگا تو کیا نام رکھیں گے، لڑکی ہوگی تو کیا نام رکھیں گے۔ دونوں کہتے ہیں کہ نیا نام رکھیں گے، محلے میں جس کا کوئی نام نہ، کسی کا نام نہ ہو، جالیشر میں کسی کا نام نہ ہو۔ اب ڈھونڈتے ہیں نام، لڑکی پسند کیا فیس بک پہ، کانٹیکٹ رکھا واٹس ایپ پہ، اور لڑکا لڑکی کا نام ڈھونڈتا گوگل پہ، اور گوگل پہ نام ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیا نام ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے سلیمان، بولا دادا کا نام ہے، بولا عثمان یہ میرے نانا کا نام ہے، خالد میرے چچا کا نام ہے، نیا نام نیا نام۔ آخر میں دونوں ملاپ کر کے کہتے ہیں نیا نام کھوجو گی تو ایک ہی نام ملے گا، لڑکا ہوگا تو ہڈا رکھیں گے، لڑکی ہوگی تو ہڈی رکھیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ارے نیا نام کے چکر میں مت پڑو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں میں جسے اعلیٰ بنایا وہ ہمارا نبی ہے، نبیوں میں جسے ممتاز کیا وہ ہمارا نبی ہے، عرش کا جو مہمان بنا وہ ہمارا نبی ہے، اللہ کا جو دیدار کیا وہ ہمارا نبی ہے، زمین پہ رہ کے آسمانوں کی خبر جس نے دیا وہ ہمارا نبی ہے، مسجد اقصی میں جو نبیوں کا امام بنا ہے وہ ہمارا نبی ہے، نبیوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، ان کا نام اعلیٰ ہے، ان کا مقام اعلیٰ ہے، ان کا غلام اعلیٰ ہے، ان کا شہر اعلیٰ ہے، ان کا خاندان اعلیٰ ہے، ان کی بیٹیاں بلند و بالا، ان کے نواسے اعلیٰ۔ حضرات نبی کی پسند بھی اعلیٰ، یہ کیوں نہیں سوچتے اگر نبی نے جس نام کو پسند کیا ہے اس نام سے اچھا کوئی اور نام نہیں ہو سکتا، تو نبی نے اپنی بیٹیوں کا نام کسی کا زینب رکھا، کسی کا کلثوم رکھا، کسی کا رقیہ رکھا، کسی کا فاطمہ رکھا، تو یہ سوچ کے اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھو، رقیہ رکھو، ام کلثوم رکھو، کہ کسی کو پسند ہو نہ ہو میرے نبی کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ کتنی ہیں؟ نام یاد ہو گیا ہے نا؟ تو بنت مانے بیٹی، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا، کہتا ہے ہر ایک منتا دہلیز پیمبر کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا۔ سبحان اللہ، بہت۔ اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، پلیز بیٹھ جائیے میرے بھائی، بیٹھ جائیے، 15 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے، بس اس کے بعد جا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، آپ لوگ سب چلے جائیں گے، پھر بھی میں تقریر کرتا رہوں گا، چونکہ فرشتے تو سنتے ہی رہیں گے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، میں تو قبرستان میں بھی تقریر کرنے کا ہنر رکھتا ہوں، جی ہاں، قبر میں جتنے سنی رہیں گے وہیں سے سبحان اللہ بولیں گے۔
کیونکہ ہم تقریر کریں گے وہ سنیں گے، وہ بولیں گے ہم نہیں سنیں گے. یہی فرق ہے زندہ میں، ہم میں میں، وہ دوسری دنیا میں ہے، ہم دوسری دنیا میں ہے. لیکن سبحان اللہ بولیں گے. لیکن جو بدعقیدہ ہوگا وہ قبر میں بھی کرتا رہے گا. یہ تو رضا والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ. اب سنیے حضرات، ٹائم دیکھ لیجئے، آدھا گھنٹہ سے 15 منٹ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. اگر لٹر پٹر ہوا تو بوجھ نہیں بنوں گا. حضرات ایک بیماری، اما آپ لوگ بھی سنیے گا، ہر آدمی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اٹھک بیٹھک نہ کیجئے گا تو آپ کا نقصان ہوگا. توجہ کے ساتھ سنیے. ایک بیماری ہمارے سماج میں کینسر سے بھی زیادہ ڈینجر، ایڈز سے بھی زیادہ خطرناک ایک بیماری ہے. اور اس بیماری میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہمارے سماج میں جو بچا ہو. امیر صاحب، غریب صاحب، لیڈیز صاحب، جین صاحب، کمارا ہو، شادی شدہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، لیڈیز ہو، جینس ہو، مہیلا ہو، پروش ہو، دیہات کے لوگ ہو، شہر کے لوگ ہو، مولانا صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، قاری صاحب ہو، خطیب صاحب ہو، شاعر صاحب ہو، اناؤنسر صاحب ہو، امام صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، سیکریٹری صاحب ہو، صدر صاحب ہو، مدرسے کا مدرس ہو، اڑوسی ہو، پڑوسی ہو، غریب ہو، امیر ہو، دیہات کا ہو یا شہر کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو. ایک بیماری ہے جو سب میں پائی جاتی ہے. ہاں اگر ہم میں سے اگر کسی کو یہ بیماری نہیں ہے، یہ مرض نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا. آپ کہیں گے کون سی بیماری ہے جو آپ نے سب کو لپیٹ دیا ہے؟ جی ہاں، اس بیماری کا نام بتاؤں گا، لیکن پہلے خرچہ کیجئے تب. اس بیماری کو کہتے ہیں حسد. اس بیماری کو کہتے ہیں حسد. اب اس کے بھی ہجے کر دے رہا ہوں، جلن. اس کو کہتے ہیں جلن. مطلب یہ مکان کیسے بنایا، یہ دکان کیسے بنایا، یہ پیسہ کہاں سے لایا، یہ اسے کیسے کر لیا، یا اسے کیسے کر لیا. اب اس کو جلن، اس کا نہیں ہوتا میرا ہو جاتا، وہ برباد ہو جاتا میرا ہو جاتا. حسد. کون ایسا آدمی ہے جو مرض میں مبتلا نہیں ہے؟ اندر کی بات ہے، میں نے باہر کر دیا ہے. ہر آدمی اس مرض میں مبتلا ہے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے روزی دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، بیماری اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، بیٹی اللہ دیتا ہے، بیٹا اللہ دیتا ہے، عروج اللہ دیتا ہے، زوال اللہ دیتا ہے، علم اللہ دیتا ہے، علم اللہ دیتا ہے. جتنی کامیابیاں ہیں وہ اللہ دیتا ہے. موت اللہ دیتا ہے، حیات اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے. یہی ہمارا ایمان ہے نا میرے بھائی، بولو نا بھائی، یہی نا ہمارا ایمان ہے. عزت کون دیتا ہے؟ بس منہ کھول کے بولیے گا، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا، حیات دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا. یہ تو ہم لوگ کا ایمان ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے دے. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ. اللہ جس پہ چاہے عذاب دے دے، جس پہ چاہے اللہ رحم فرما دے. اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. اللہ جس کو چاہے تھوڑا رزق دے دے، یعنی غریب بنا دے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرما دے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ جس کو چاہے عزت دے دے، اللہ جس کو چاہے ذلت دے دے. یہ اللہ کی مرضی ہے. یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ جس کو چاہے بیٹا دے دے، اللہ جس کو چاہے بیٹی دے دے، اللہ جس کو چاہے کچھ نہ دے. یہ سب اللہ دیتا ہے. حضرات جب یہ ہمارا ایمان ہے، عروج اللہ دیتا ہے، زوال اللہ دیتا ہے، ترقی اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے. تو پھر جب اللہ نے دیا تو پھر ہمیں جلن کیوں، پھر ہمیں حسد کیوں، ہمیں پریشانی کیوں، ہمیں پرابلم کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے، یہ کہہ کے سرنڈر ہو جاتے، مولا جس میں تو راضی ہے اس میں میں بھی راضی ہوں. واہ بیش سبحان اللہ. کھڑے ہو کے یا رسول اللہ. ادھر گھوم جائیے، ادھر گھوم جائیے، ادھر گھوم کے، ادھر گھوم کے. زندہ
زندہ باد. حضرات انہوں نے نعرہ لگایا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، ایسا کاہے کر رہے ہیں؟ یا اللہ سب کے پھیپھڑا کی بیماری کو دور فرما دے. یا اللہ جو گرہ لگایا ہے کہ سبحان اللہ ہم نہیں بولیں گے، اس کے گرہ کو کھول دے. ذرا پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور ذرا زور سے بولیے یا رسول اللہ. حضرات سن لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے فقیر بنائے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے. حضرات اب آپ کہیے گا اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کو امیر بنایا، ہم کو غریب کیوں بنایا؟ اس کو گورا بنایا، ہم کو کالا کیوں بنایا؟ الحاج دلکش راجوی صاحب، آج کا نوجوان کچھ ایسا ہے جو یہ سوچتا رہتا ہے ہم لڑکی ہوتے تو اچھا رہتا. اب کچھ لڑکیاں ہیں جو یہ سوچتی ہیں ہم لڑکا ہوتے تو اچھا رہتا. دلیل کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں. وہ لڑکا سوچتا ہے کہ ہم لڑکی ہوتے تو اچھا. وہ کون ہے؟ اگر ایسی بات نہ تھی تو مرد ہو کے کان کیوں چھدوایا؟ مرد ہو کر کے عورتوں کی طرح لہجہ کیوں اختیار کیا؟ اور اگر وہ لڑکی جو چاہتے ہم لڑکا ہوتے، اگر ایسا نہیں ہے تو لڑکوں کی طرح کپڑا کیوں پہن لیا؟ لڑکوں کی طرح بال کیوں کٹا لیا؟ جنس پینٹ کیسے پہن لیا؟ حضرات یاد رکھو گے، تم جو سوچتے ہو اس میں بربادی ہے، ہم جو سوچتے ہیں اس میں تباہی ہے، اور اللہ جو کرتا ہے اس میں بندوں کی بھلائی. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ ہوتے وہ ہوتے. اب سنیے میں بالکل آسانی سے بتا دے رہا ہوں، میں بھی اگر سوچتا ہوں، میں نے الیکشن میں فائٹ کیا تھا 2020 میں ویدھان سبھا میں، سمجھ گئے، میں تو کھڑا ہو گیا، لیکن اکیلے میں سوچتا تھا اگر میں MLA ہو گیا تب کیا ہوگا؟ تو نفس کہتا تھا بہت کام ہو جائے گا، لیکن پھر حقیقت یہ سامنے آتی تھی کہ جو میرا باڈی گارڈ ہوگا نا پولیس والا، وہ تو 6 فٹ کا رہے گا، میں اس کے سامنے چھوٹا لگوں گا، میری عزت خاک میں مل جائے گی، کہیں اسی کو نہیں MLA سمجھ لے، ہم ہی کو نہیں ہیلپر سمجھ لے. یہ سب سوچ رہا تھا. پھر میں سوچ رہا تھا کہیں آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، میرے فون پہ جو بات ہوگی اس کو بھی ریکارڈ کیا جائے گا، ہر قدم پہ حکومت کی نظر رہے گی، یعنی میں زندہ رہ کے قیدی ہو جاؤں گا. اور اس سے بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کی غلامی میں ہم ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، اگر کسی کے سہارے جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. پھر میں نے سوچا مولا میرے حق میں وہی کر دے جو یہاں بھی بہتر ہو، وہاں بھی بہتر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آدمی سوچتا ہے اچھا حضرت بات آ گئی ہے تو چند باتیں اور بتا دے رہا ہوں. کچھ لڑکے دیکھو ہم کو ٹینشن ہوتا ہے اس لیے میں بتا دے رہا ہوں. آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں، سمجھ گئے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ نیپال کے رہے چاہے کہیں کے رہے. نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، انما المؤمنون اخوہ.